بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرے صاف کر کے ایک گلاس دودھ کا اور رکھا گیا۔ دلہن جب سج بن کر بیٹھ گئی تو سب خواتین کمرے سے نکل گئی۔ تب راجدہ نے اپنے بھائی اکبر سے کہا، جائیے صاحب، دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ شکریہ جناب، آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ کر اکبر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سامنے دیکھا، نیلم سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اکبر نے پلٹ کر دروازہ بند کیا، چٹکی چڑھائی اور مسکراتا ہوا دلہن کی طرف پلٹا۔ اب جو بیڈ پر نظر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ہوش کیوں نہ گنواتا، بات ہی ایسی تھی۔ اس کے سامنے ایک دلہن نہیں، دو دلہنیں بیٹھی تھیں، اور یہ دونوں دلہنیں نیلم ہرگز نہ تھی۔ کوئی خبیث صورتیں، ایسی صورتیں کہ آدمی دیکھے تو گر کر بے ہوش ہو جائے۔ وہ کالی بھنجنگ عورتیں تھیں۔ دونوں کی صورتیں ایک جیسی تھی، 1 فٹ لمبی زبان، ایک دم سرخ، کسی کا خون چاٹا ہو۔ لال زبانیں کتوں کی طرح اندر باہر ہو رہی تھیں، اور زبانوں کے دائیں طرف سے لمبے لمبے دانت جھانک رہے تھے۔ ان عورتوں کی ناک نہیں تھی، ناکوں کی جگہ 2 گہرے سوراخ تھے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے خارج ہو رہے تھے، اس قدر بڑی اور ڈراؤنی آنکھیں تھیں، ان کی طرف دیکھا نہ جائے، آدمی دیکھے تو غش کھائے۔ دونوں عورتیں دلہن کے روپ میں تھیں، سرخ جوڑا اور زیور سے آراستہ۔ دونوں عورتوں کے قریب بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر گھونگھٹ نہ تھے۔ اکبر کو دیکھ کر انہوں نے بڑی تیزی سے اپنی زبانیں جلدی جلدی اندر باہر کیں اور اس طرح گھراتی ہوئی اٹھیں جیسے اسے پکڑ کر کچا چبا جائیں گی۔ اکبر گھبرا کر دروازے کی طرف لپکا۔ پلک جھپکتے ہی اس نے چٹکی کھولی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ سب کچھ لمحوں میں ہو گیا تھا۔ خواتین ابھی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھیں کہ اکبر پہنچ گیا۔ اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں پکارا، امی! صابرہ نے اکبر کی آواز سنی تو تڑپ کر پلٹی۔ انہوں نے دیکھا ان کا بیٹا اس کڑاکے کی سردی میں پسینے میں نہایا ہوا ہے اور آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا! صابرہ نے اکبر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ اکبر ابھی کچھ کہنے کے قابل نہ تھا۔ وہ زبان سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کی زبان بند ہو کر رہ جاتی۔ کسی نے اسے 1 گلاس پانی دیا جسے اکبر اس طرح پی گیا جیسے برسوں سے پیاسا ہو۔ پانی پی کر جب اس کی کچھ حالت بہتر ہوئی تو اس نے صابرہ سے کہا، امی وہاں نیلم نہیں، وہ چڑیلیں بیٹھی ہیں۔ اکبر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ صابرہ نے اکبر کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں، وہاں نیلم نہیں ہے، وہاں 2 خوفناک عورتیں بیٹھی ہیں، ان کی زبانیں تھیں اور کتوں کی طرح ہل رہی تھیں۔ یہ بات سن کر وہاں جتنی عورتیں تھیں سب کی سٹی گم ہو گئی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ رہی کہ دلہن کے کمرے میں جا کر دیکھیں۔ صابرہ ایک نڈر خاتون تھی، انہیں جن بھوتوں پر یقین بھی نہ تھا، لیکن اس وقت اکبر کی حالت دیکھ کر ہمت نہ کر پائیں کہ تنہا اندر جا کر دیکھیں۔ انہوں نے نیلم کی امی سے مخاطب ہو کر کہا، واجدہ میرے ساتھ نیلم کے کمرے میں چلو۔ ہائے نہیں صابرہ، مجھ سے اکیلے نہیں جایا جائے گا، واجدہ نے سہم کر کہا۔ ادھر سے کسی مرد کو بلا لیتے ہیں۔ واجدہ کی یہ تجویز صابرہ کے دل کو لگی۔ اندر سے وہ بھی یہی چاہ رہی تھی کوئی مرد ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے فوراً راشدہ کو اشارہ کیا، راشدہ جاؤ، فرقان ماموں کو بلا لاؤ۔ راشدہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ڈرائنگ روم تک تنہا چلی جائے۔ پریشان ہو کر بولی، امی میں؟ ارے تو اتنی ڈرپوک کیوں ہے؟ خود سامنے کے کمرے سے ماموں فرقان کو بلا کر نہیں لا سکی؟ صابرہ ذرا تیز لہجے میں بولی۔ پھر انہوں نے اپنی بھتیجی شکیلہ کو مخاطب کر کے کہا، شکیلہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ راشدہ اور شکیلہ دونوں مل کر کمرے سے نکلی۔ مرد جس کمرے میں ٹھہرائے گئے تھے وہ 15 قدم کے فاصلے پر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے راہداری سے گزری۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا لیکن اندر اندھیرا تھا۔ ان دونوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اندر کمرے میں داخل ہوں، اندر جا کر لائٹ جلائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ فرقان ماموں کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ کمرے سے فرنیچر نکال کر فرش کر دیا گیا تھا اور فرش پر بستر بچھا دیے گئے تھے۔ شکیلہ اندر تو اندھیرا ہے، اندر کیسے جائیں؟ راشدہ نے کہا۔ تجھے معلوم ہے لائٹ کا سوئچ کہاں ہے؟ شکیلہ نے پوچھا۔ نہیں مجھے نہیں معلوم، راشدہ نے جواب دیا۔ فرقان ماموں دروازے کے نزدیک ہی سوئے تھے، ابھی وہ پوری طرح سو نہ پائے تھے۔ ان دونوں لڑکیوں کی آوازیں سن کر ان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا تو دیکھا دروازے میں راشدہ اور شکیلہ کھڑی ہیں۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بھئی کیا ہوا؟ ماموں فرقان کی اچانک آواز سن کر لڑکیاں ڈر گئیں اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں۔ راشدہ خیریت تو ہے؟ فرقان ماموں لحاف سے نکلتے ہوئے بولے۔ فرقان ماموں جلدی چلیے، آپ کو امی نے بلایا ہے، راشدہ نے جلدی سے کہا۔ اچھا چلو، کہاں ہے تمہاری امی؟ فرقان ماموں نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ماموں فرقان جب راشدہ اور شکیلہ کے ساتھ خواتین کے کمرے میں پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ سنگین ہے۔ ساری خواتین کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پھر سب سے عجیب بات تھی کہ دلہا میاں بھی ان خواتین کے درمیان موجود تھے، جبکہ انہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اکبر بھی ہونک بنا ہوا تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر سب کے چہروں پر ایک اطمینان کی لہر ابھری۔ اکبر کیا ہوا؟ ماموں فرقان نے براہ راست اکبر سے سوال کیا۔
मामू इसे हम लोग अभी दुल्हन के कमरे में छोड़ कर आए थे, मगर ये वहां से डर कर आ गया है, जवाब साबरा ने दिया। वो क्यों? मामू फुरकान ने हैरान होकर पूछा। मामू, वहां नीलम नहीं है, इस मर्तबा अकबर बोला हिम्मत करके। ये क्या कह रहे हो तुम? मामू फुरकान परेशान हो गए। हाँ मामू, मैं सच कह रहा हूँ, वहां नीलम नहीं है, वहां दो चुड़ैलें बैठी हैं, अकबर ने बताया। ये क्या फजूल बात कर रहे हो? मामू फुरकान ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मेरे साथ आओ, मेरे साथ। फुरकान मामू ने अकबर का हाथ पकड़ा, इसे उठाया और कमरे की तरफ बढ़े। साबरा, तुम भी आओ। मामू फुरकान ने साबरा को अपने पीछे आने का इशारा किया। कमरे का दरवाजा चौपट खुला हुआ था और अकबर भागा ही उस बुरी तरह था। फुरकान मामू अकबर को पीछे किया और खुद आगे बढ़े। खुले दरवाजे से उन्होंने जो मंजर देखा, इसमें कोई खौफ नहीं था। नीलम बेड पर बैठी थी, ये और बात है कि इसका सर झुका हुआ ना था, उठा हुआ था और इसकी नजर दरवाजे पर थी। दरवाजे पर मामू फुरकान को देखकर नीलम ने सर झुका लिया और सिमट सुखर कर बैठ गई। अकबर, यहाँ तो कुछ नहीं, मामू फुरकान ने पलट कर अकबर से कहा और इसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचा। वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। पीछे साबरा थी। उन्होंने कमरे में दाखिल होकर पहले नीलम को देखा। बेड पर बैठकर साबरा ने नीलम का जरा सा घूंघट हटाकर इसका चेहरा देखा। घूंघट के अंदर नीलम ही थी। वो साबरा को देखकर मुस्कुराई। साबरा ने महसूस किया नीलम की आंखों में कुछ फिक्रमंदी है। साबरा ने नीलम को करीब करके इसका सर अपने कंधे से लगा लिया और प्यार से बोली। मेरी बच्ची। साबरा को नीलम से बातें करते देखकर फुरकान मामू अकबर को अपने साथ लेकर कमरे से निकल गए, ताकि वो इत्मीनान से बातें कर सकें। खाला, इन्हें क्या हुआ था? नीलम ने दोनों को बाहर निकलते देखकर साबरा से सवाल किया। साबरा नीलम का सवाल सुनकर अजीब उलझन में पड़ गई। इनकी समझ में ना आया क्या जवाब दें। ये कमरे में आकर क्यों भाग गए थे? नीलम ने अपने सवाल की वजाहत की। इस सवाल का जवाब साबरा के पास ना था, लेकिन वो खामोश रही, नहीं चाहती थी नीलम को हकीकत बताकर किसी दहशत में मुब्तला कर दें। अगर दोनों ही दहशत ज़दा हो गए तो फिर इस सुनहरी रात का सत्यानाश हो जाएगा। इसे कोई गलत फहमी हो गई थी। साबरा ने असल बात को गोल कर दिया। अच्छा ठीक है, नीलम ने यह कहकर खामोशी इख्तियार कर ली। साबरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नीलम इस सिलसिले में मजीद सवालात नहीं किए। नीलम बहुत कम गो मशहूर थी। इस वक्त इसकी कम गोई इसके हक में बेहतर साबित हुई थी। मामू फुरकान और अकबर के निकलने के बाद कमरे में खवातीन की अलगार हो गई। वाजदा कुछ पूछना चाह रही थी, लेकिन साबरा ने अपने होठों पर उंगली रखकर इन्हें खामोश होने कर दिया। सब खवातीन समझ गईं कि यहाँ नीलम के सामने कोई बात नहीं करनी। थोड़ी देर बाद नीलम का कमरा खाली कर दिया गया। अकबर को एक मर्तबा फिर कमरे में जाने का वीजा मिल गया। वो धड़कते दिल के साथ कमरे में दाखिल हुआ। चंद लम्हों के बाद चंद लम्हे वो दरवाजे पर खड़ा रहा। नीलम इसकी आंखों के सामने सर झुकाए बैठी थी। इसके अलावा कमरे में कोई ना था। अपनी धड़कन पर काबू पाते हुए इसने दरवाजा बंद किया। अभी वो दरवाजे की चुटकी चढ़ा ही रहा था कि इसके कानों में मियाऊं की आवाज आई। अकबर चुटकी चढ़ाते चढ़ाते रुक गया। इसने पलट कर देखा, इसे कमरे में कुछ नजर ना आया। कमरे में ज्यादा सामान ना था। बेड के नीचे दोनों तरफ टेबलें थी। एक ड्रेसिंग टेबल थी, बाकी कोई ऐसा सामान ना था जिसके पीछे वो गायब हो सकता। अकबर ने पूरा कमरा खंगाल डाला, मगर इसे वो कहीं नजर ना आया। फिर मियाऊं की आवाज कहाँ से आई थी? इसने सोचा। इसका वहम होगा, ये सोचकर इसने फिर दरवाजा बंद करना चाहा। अब इसका हाथ चुटकी पर ही था कि इसे फिर मियाऊं की आवाज सुनाई दी। इस मर्तबा ये आवाज अपने कदमों के नीचे से सुनाई दी। वो उछलकर पीछे हटा। फिर इसने चारों तरफ तेजी से घूमकर देखा, इसे वो कहीं नजर ना आया। नीलम अपनी जगह बैठी परेशान हो रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका शोहर इसकी तरफ आने के बजाय कोने गुदरों में क्या ढूंढ रहा है। इसका जी चाहा इससे पूछे, मगर फिर शर्म आ रही थी। वो दुल्हन थी, वो बातचीत में पहले कैसे करती। इधर अकबर की परेशानी बढ़ती जा रही थी। फिर अकबर नीलम के बेड के नजदीक आया। इसने जरा सा झुककर नीलम से पूछा, नीलम, क्या तुमने भी आवाज सुनी है? पहला मुकालमा था जो अकबर को अपनी दुल्हन से बोलना पड़ा। इस रात के इसने कैसे कैसे ख्वाब न देखे थे, जाने क्या क्या सोचा था। यूं कमरे में दाखिल होगा, यूं इसके सामने खड़ा होगा, सलाम करेगा, फिर बेड पर बैठेगा, धीरे से आहिस्ता आहिस्ता इसका घूंघट उठाएगा, लेकिन लफ्जों में इसकी तारीफ करेगा। वो लफ्ज भी इसने सोच लिए थे। फिर मुंह दिखाई में सोने की एक खूबसूरत अंगूठी देगा, जिसमें एक नन्हा सा हीरा लगा हुआ था, लेकिन सारे प्लान धरे के धरे रह गए। इस रात ख्वाब रात बन गई। ऐसी भयानक ख्वाब जिसमें सर्दी की लहर दौड़ा दी थी। कैसी आवाज? नीलम ने सर झुका के धीरे से पूछा। इसी वक्त मियाओं की आवाज आई। इस आवाज पर मर्तबा आवाज बेड के नीचे से आती हुई महसूस हुई थी। ये अकबर ने घबरा कर कहा। किसी बिल्ले के बोलने की आवाज। मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, नीलम ने सादगी से जवाब दिया। अरे हैरत है, अकबर ने कहा और झुककर बेड के नीचे देखा। वहां कोई चीज ना थी।
پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر بولا، اس کمرے میں مسلسل بلے کی آواز سن رہا ہوں، لیکن مجھے بلّا کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ جانے وہ کہاں چھپا بیٹھا ہے، اس بلے نے تو میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کمرے میں آئے تھے تو گھبرا کر بھاگ کیوں گئے تھے؟ اس وقت کیا دیکھا تھا آپ نے؟ نیلم نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اکبر کو دیکھا۔ اس کی تیکھی نظروں میں بڑا شکوہ تھا۔ وہ اس وقت یہ کہتے ہوئے اس نے نیلم کے چہرے پر نظر ڈالی، صابرہ نے اکبر کو منع کیا تھا کہ وہ دلہن کو کچھ نہ بتائے، خواہ مخواہ وہ ڈرے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کیا کہے کہ وہ دلہن کو کچھ نہ چہرہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس گھونگھٹ میں نیلم نہ تھی، وہ لمبی زبان والی خوفناک عورت تھی جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اکبر کے لیے اب اس کمرے میں ٹھہرنا ناممکن تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ اس مرتبہ وہ عورتوں کی طرف نہ گیا، ماموں فرقان کے پاس پہنچا۔ ماموں وہ کمرے میں موجود ہے، اس مرتبہ وہ اکیلی ہے، اس کے علاوہ کمرے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ اکبر نے جلدی جلدی گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماموں فرقان نے منہ سے ایک لفظ نہ کہا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہو لیے۔ کمرے میں پہنچ کر انہیں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ ہوئی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا دروازے کی طرف منہ تھا اور صاف نظر آ رہا تھا۔ فرقان ماموں نے کمرے میں چاروں طرف چکر لگائے، سارے کونے دیکھ لیے، مگر انہیں وہاں بلے کی موجودگی کا احساس نہ ہوا۔ فرقان ماموں نے سوالیہ نگاہوں سے اکبر کی طرف دیکھا۔ اکبر ان کی سوالیہ نگاہوں کا کیا جواب دیتا؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس وقت کمرے میں نیلم موجود تھی اور کوئی نہ تھا۔ اکبر جب ماموں فرقان کو بلانے آیا تھا تو اس کی آواز خواتین کے کمرے تک پہنچ گئی تھی۔ صابرہ فوراً کمرے سے نکل آئی تھی، پیچھے پیچھے واجدہ بھی تھی۔ صابرہ کو دروازے پر دیکھ کر ماموں فرقان نے کہا، صابرہ ذرا دلہن کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر کچھ ہوا ہے کیا؟ صابرہ نے پوچھا۔ ہاں، واجدہ نے اپنی دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ آؤ بیٹی باہر چلو۔ دلہن باہر جانے کے بجائے فرقان ماموں نے اکبر سے کہا، تم بھی جاؤ۔ پھر اس کے جانے کے بعد فرقان ماموں نے کمرہ اندر سے بند کر لیا۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ کمرے سے باہر ہوئے تو ان کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی طاری تھی۔ انہوں نے صابرہ کو علیحدہ لے جا کر اس سے کہا، صابرہ وہ کمرہ ٹھیک نہیں۔ کیوں ماموں جان، وہاں کیا ہے؟ صابرہ نے پوچھا۔ وہ اسیب زدہ ہے، ماموں فرقان نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔ اب میرا مشورہ یہ ہے کہ دلہا دلہن کو کوئی اور کمرہ دے دو، وہ کمرہ اس گھر میں نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا ماموں ٹھیک ہے۔ خلاف توقع صابرہ نے کوئی بحث نہیں کی۔ ان کا بیٹا اس وقت جس عذاب میں مبتلا تھا، اسے دیکھ کر کچھ نہ ماننا اتنا آسان نہ تھا۔ پھر واجدہ نے تجویز پیش کی کہ نیلم کو اس کے اپنے کمرے میں پہنچا دیتے ہیں۔ جلدی جلدی اس کے کمرے کو ٹھیک کیا گیا اور نیلم کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت نیلم کے پاس راشدہ موجود تھی، وہ اسے بٹھا کر اس کا گھونگھٹ وغیرہ درست کر رہی تھی۔ نیلم نے راشدہ سے پوچھا، راشدہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، راشدہ نے صاف جھوٹ بولا۔ امی سے پوچھ کر بتا دوں گی۔ اور راشدہ باہر آ جاؤ۔ صابرہ نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے آواز دی۔ اچھا آئی، راشدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا بھابھی، صبح تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، نیلم نے مسکرا کر کہا۔ راشدہ کے جانے کے بعد نیلم کی نظریں کھلے دروازے پر بچھ گئیں۔ پھر اسے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ اکبر اس طرف آ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا اور گٹری بن کر بیٹھ گئی۔ اکبر کھلے دروازے میں داخل ہوا، قدم آگے بڑھ کر رک گیا۔ اس مرتبہ اس نے فوراً پلٹ کر دروازہ نہیں بند کیا۔ وہ دودھ کا جلا تھا، اس لیے چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پی رہا تھا۔ کچھ لمحے کھڑے ہو کر وہ نیلم کو دیکھتا رہا۔ نیلم سر جھکائے گٹری بنی بیٹھی تھی۔ ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ نیلم، اکبر نے دور ہی سے کھڑے ہو کر اس آواز دی۔ اس کی آواز سن کر نیلم نے سر اٹھایا اور آہستہ سے بولی، جی۔ اس کے سر اٹھانے پر اس کے چہرے کا خاصا حصہ اس سے نظر آیا تھا۔ وہ نیلم ہی تھی، یہاں تک خیریت تھی۔ پھر اکبر نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا، شاید کہیں وہ اسے بیٹھا نظر آ جائے، لیکن اس وقت وہ کمرے میں نہ تھا۔ اکبر نے احتیاطاً کمرے کے وہ کونے بچا لیے وہ دیکھ ڈالے جہاں اس کے ہونے کا امکان ہو سکتا تھا۔ وہ کہیں نہ تھا، کمرے میں اس کی آواز بھی سنائی نہ دی تھی۔ اب اکبر کو کچھ اطمینان ہوا، ہوائیاں اڑتے چہرے پر تھوڑی سی خوشی لہرائی۔ اب وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، دروازہ بند کیا۔ دروازے کو لاک کرنے کے سے پہلے اس نے ایک نظر نیلم کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ پر تھی۔ تب اس نے دروازہ لاک کر دیا اور مسکراتا ہوا واپس نیلم کی طرف بڑھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 بج رہے تھے، رات کا آخری پہر تھا۔ ٹھٹرتی سرد رات اب اپنے آخری دموں پر تھی۔ اکبر کو اس سنہری رات کے ضائع ہونے کا بڑا دکھ تھا۔ ایسی راتیں زندگی میں بار بار کہاں آتی ہیں؟ ایسی راتوں کے لڑکے خواب دیکھتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات کس قدر سحر انگیز ہوتی ہے۔
آج وہی رات تھی جو زندگی کے زنگ آلود تالوں کو کھولتی ہے، دل کی کلیاں کھلاتی ہے، محبت کی پھاوار پڑتی ہے تو ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں رقصاں ہوتی ہیں۔ اکبر اور نیلم کے ساتھ قسمت نے عجیب کھیل کھیلا تھا۔ وہ ایک ہونے کے باوجود ایک نہ ہو سکے تھے، ایک بندھن میں بندھے کے باوجود ان میں صدیوں کا فاصلہ تھا۔ خوشی جیسے ان سے روٹ گئی تھی۔ گھر اور کمرہ تبدیل ہونے کی وجہ سے اکبر کو امید تھی کہ آئندہ سے خوشی کے لمحات میسر آ جائیں گے۔ نیلم کو پانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے گا۔ ابھی کچھ نہ بگڑا تھا، ابھی وقت تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رات اپنے پر سمیٹ رہی تھی، اڑنے کے لیے پر تول رہی تھی، لیکن اسے اڑتے اڑتے بھی وقت لگتا۔ ابھی 3 بجے تھے۔ اتنا وقت ضرور تھا کہ وہ اپنا حال دل نیلم کو سنا سکے۔ بیڈ پر بیٹھ کر اکبر نے نیلم کا پری چہرہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا، پھر اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اچانک کمرے میں روشنی ہو گئی، نیلم کا چہرہ چاند کی طرح جگمگا اٹھا۔ اکبر اس کے ملکوتی حسن میں کھو سا گیا، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا ماشاء اللہ۔ نیلم نے شرما کر اپنا چاند چہرے کو بازو کے حصار میں چھپا لیا۔ نیلم کے بدن میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ نیلم تم اس قدر حسین کیوں ہو؟ اکبر نے بڑے والہانہ انداز میں کہا۔ یہ حسن تم نے کہاں سے پایا؟ تم اس دنیا کی لگتی ہی نہیں۔ میں اتنی خوبصورت کہاں؟ نیلم نے اپنی یاقوتی لب کھولے۔ اس کی آواز میں بڑا سحر تھا۔ آپ کو شاید کسی نے بہکا دیا ہے۔ مجھے کسی نے نہیں بہکایا، مجھے تمہارے حسن نے بہکا دیا ہے۔ میں نے تمہارے کتنے خواب دیکھے، تمہیں پانے کی کیسی کیسی آرزوئیں کی، تم کیا جانو۔ نیلم نے اپنی بھاری پلکوں کی جھالر کو دھیرے سے اٹھایا اور اپنے ہیرے کی طرح جگمگاتی آنکھوں سے اکبر کو دیکھا۔ بہت پسند کرتے تھے مجھے۔ پسند نہیں، عشق کہو عشق۔ میں مرتا ہوں تم پر، تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے وہ جگمگاتی انگوٹھی نکالی اور بولا، نیلم تمہارے حسن کا خراج پیار کا پہلا تحفہ، اسے قبول کرو۔ لاؤ اپنا ہاتھ دو، اسے میں تمہاری انگلی میں پہنا دوں۔ نیلم نے جگمگاتی انگوٹھی پر نظر ڈالتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ لیجئے۔ اکبر نے اپنے جگمگاتی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی ہی تھی کہ وہ اکبر کے ہاتھ پر گری۔ وہ ایک موٹی سی کالی سی خوفناک چھپکلی تھی۔ اکبر نے فوراً اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ نیلم چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور پھر بیڈ سے زمین پر کود گئی۔ اس کی انگلی سے انگوٹھی نکل کر دور جا گری۔ اکبر بھی فوراً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ چھپکلی بیڈ پر پڑی ہے۔ نیلم خوف سے لرزتی ہوئی اکبر کے پیچھے آ گئی۔ اس نے اکبر کے دونوں بازو تھام لیے تھے۔ اکبر، اسے مارو، وہ گھبرا کر چیخی۔ کس چیز سے ماروں؟ اکبر نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ میرا سینڈل لے لو، نیلم نے کہا۔ اس سے پیٹ پر مارا تو چادر خراب ہو جائے گی، اکبر نے سینڈل اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہو جانے دو، اسے فوراً اتار دو، دیکھو یہ کہیں بھاگ نہ جائے، نیلم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ابھی اکبر نے چھپکلی مارنے کو سینڈل اٹھایا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اکبر، یہ کیا؟ نیلم نے اس کے بازو سے جھولتے ہوئے کہا۔ وہ چھپکلی کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اکبر نے دیکھا کہ وہ چھپکلی بغیر مارے ہی زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے ارد گرد سیاہ مائل پھیل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چھپکلی کھل گئی اور چادر پر ایک بڑا سا دھبا رہ گیا۔ نیلم سے یہ سب نہ دیکھا گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر اپنے ہوش گنوا بیٹھی اور بے ہوش ہو کر قالین پر گر گئی۔ اکبر کے لیے یہ لمحہ بڑا عذابناک تھا۔ ایک طرف اس نے چھپکلی کو برف کی طرح پگھلتے دیکھا تھا، اس منظر کی خوفناکی بھی ابھی اس کے جسم سے نہ نکلی تھی کہ نیلم بے ہوش ہو گئی۔ وہ چکرا کر رہ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اکبر قالین پر بیٹھ گیا۔ اس نے نیلم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے ہلایا جلایا۔ نیلم، نیلم، آنکھیں کھولو، اس نے کئی مرتبہ کہا، مگر نیلم نے آنکھیں نہ کھولی۔ اس پر گہری بے ہوشی طاری تھی۔ اکبر کی حالت عجیب تھی۔ کبھی وہ سفید چادر پر پڑے سیاہی مائل دھبے کو دیکھتا، کبھی نیلم کے چاند چہرے پر نظر ڈالتا۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ جو خواب اس کی آنکھوں میں جاگے تھے وہ اب سسک رہے تھے، ایک ایک کر کے مرتے جا رہے تھے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس کمرے کا کس قدر رومانوی ماحول تھا۔ اکبر اور نیلم کس قدر خوش تھے۔ وہ ان خواب بھرے لمحوں کے ابدی ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہ خوشیوں کے کسی دشمن نے ایک لمحے میں ان سے سب کچھ چھین لیا۔ اب اس کمرے میں گنگناتی فضا کے بجائے خوف رہ گیا تھا۔ وہ کون تھا، ایسا کیوں کر رہا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا۔ اب اکبر کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اٹھے اور اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جائے۔ اس کا مقدر سو گیا تھا۔ وہ کس طرح